ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول راستہ بھول نہ جانا، جس کی رائٹر ہیں امبرین فاطمہ، اس کا یہ لاسٹ پارٹ ہے اور اس کی یہ دوسری ایپیسوڈ بھی ہے۔ تو آئیے بس جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا پیچ اپ کس طرح سے ہوتا ہے۔ دروازے پر دستک بہت زوردار تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے کب روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ چند لمحے وہ سمجھ نہ پائی کہ کیا ہوا ہے، مگر دروازہ دوبارہ بجا تو حواس درست کرتے ہوئے دروازے تک آئی۔ سوری، آپ شاید سو رہی تھی۔ اس کی سوجی سرخ آنکھیں اور بکھرے بال دیکھ کر شمع شرمندہ سی ہو گئی۔ نہیں، آپ کہیے۔ اس نے بالوں پر ہاتھ پھیر کر درست کیا۔ مہر آپ بھی بلا رہی ہیں، کھانا ٹیبل پر لگ گیا ہے، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ اینی نے گھڑی کی سمت دیکھا۔ 10:15 بج رہے تھے، حالانکہ وہ عموماً 8:30 سے 9 کے درمیان بچوں کو کھلا کر انہیں سلا دیا کرتی تھی۔ وہ جلدی باتھ روم میں گئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، بالوں میں برش کر کے باہر آ گئی۔ سوری میڈم، وہ جانے کیسے آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ سخت شرمندہ تھی۔ کوئی بات نہیں اینی، ہم نے تمہیں صرف اس لیے ڈسٹرب کیا ہے کہ تم بھوکی سو گئی تھی، ورنہ بچوں کو تو شمع سلا چکی ہے دوسرے کمرے میں، مہر نے محبت سے کہا تو وہ تشکر آمیز نظروں سے شمع کو دیکھتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ویسے شدید ڈپریشن میں نیند سے بہتر کوئی راہ فرار نہیں، اگر آ جائے تو کیوں آپی؟ اینی نے بے اختیار نظریں گھمائی۔ وہ سامنے صوفے پر اطمینان سے بیٹھا ٹی وی کے چینل بدل رہا تھا۔ اچھا اب یہ ریموٹ ایک طرف رکھو اور آ کر کھانا کھا لو جلدی سے، مہر نے ان سے کہا تو وہ اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا اور اینی کے عین سامنے والی کرسی گھسیٹ کر جم گیا۔ کیا لوگے؟ سبزی؟ مہر نے شاذ سے پوچھا۔ دے دیجیے، اس نے کہا، پھر جانے کیا سوچ کر مسکرانے لگا۔ ویسے قسمت کی بات ہے، پاکیزہ اور حلال گوشت سامنے رکھا ہو مگر بندہ اسے ہاتھ بھی نہ لگائے، کھانا تو دور کی بات ہے۔ اینی کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر اتر گئی، ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر اس طرح پلیٹ میں گرا جیسے ہاتھ بے جان ہو گئے۔ اس کی نظریں اپنی پلیٹ پر گڑ کر رہ گئی۔ اس نے مجھے پہچان لیا ہے، مگر کیسے؟ اینی، کیا ہوا؟ مہر اور شمع دونوں نے اس کی کیفیت کو محسوس کیا تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بلا وجہ آپ نے ڈسٹرب کیا انہیں۔ مس کرت، آر یو آل رائٹ؟ وہ سراسر مذاق اڑا رہا تھا۔ اینی نے ایک جھٹکے سے سر اونچا کیا۔ آپ؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شمع اور مہر کی موجودگی کا خیال کر کے محض ہونٹ کچل کر رہ گئی۔ جی؟ شاذ نے پوری توجہ کے ساتھ اس کی پھڑپھڑاتے لب اور چہرے پر لرزتی اضطرابی کیفیت کو دیکھا تھا۔ ایکسکیوز می، اینی اچانک کھڑی ہوئی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ شمع حیران تھی۔ شاذ محض کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اینی نے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کیا اور اندر درازوں میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ بڑی تلاش کے بعد اسے سگریٹ کیس اور لائٹر نظر آیا۔ اس نے سگریٹ جلا کر ایک گہرا کش بھرا اور ایک طمانینت کی لہر جیسے اس کے اندر اترتی چلی گئی۔ لیکن وہ مجھے کیسے پہچان سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، لیکن نہیں، اس کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ مجھے پہچان گیا ہے، اور اگر ایسا ہے بھی تو میری بلا سے وہ مجھے 100 بار پہچان لے، زیادہ سے زیادہ مجھے یہاں سے نکلوا دے گا۔ نکلوا دے؟ آئی ڈیم کیئر۔ وہ اب قدرے مطمئن ہو کر سوچ رہی تھی۔ اس رات وہ دیر تک اسموکنگ کرتی رہی تھی۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اسے پانی کی شدت سے طلب محسوس ہوئی تھی اور وہ یہ سوچ کر کہ سب سو گئے ہوں گے بہت اطمینان سے اج جلا سگریٹ انگلیوں میں دبائے ہی باہر آ گئی۔ کچن میں آ کر اس بات پر غور کیے بغیر ہی کہ وہاں کی لائٹ آن ہے، اس نے فریج کھولا۔ کرت، آپ چائے پینا پسند کریں گی؟ وہ آہستگی سے باہر نکلنا چاہ رہی تھی، تبھی اس نے پلٹ کر دیکھا تو بخلاہٹ میں پانی کی ٹھنڈی بوتل بے اختیار اینی کے ہاتھوں سے پھسل کر گر پڑی۔ بوتل پلاسٹک کی تھی اور ڈھکن بند تھا۔ کمال ہے، میری آواز سن کر آپ کے ہاتھ سے چیزیں یوں چھوٹ جاتی ہیں جیسے میں نے طبل جنگ بجا دیا ہو۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ اینی ایک گہری سانس لے کر پلٹی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گلاس نکال کر بوتل سے پانی انڈیلنے لگی۔ حالانکہ آپ مجھے ناقابل بیان حد تک ڈسٹرب کر چکی ہیں، کہیں ماہ پہلے ہی۔ اس نے اینی کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں دبے سگریٹ کو دیکھا تھا۔ آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے شناخت کر چکے ہیں، مگر یہ نہیں جانتی کہ کیسے۔ اینی براہ راست شاذ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ خدا کو دیکھا نہیں مگر عقل سے پہچانا ہے، اور آپ تو میری اتنی بڑی مجرم ہے کہ صرف سوال و جواب کرنے سے بچت ممکن نہیں آپ کی۔ شاذ نے بہت نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کا بائیں ہاتھ تھام کر اس کی انگلیوں میں جلتا سگریٹ نکالا اور مسل کر زمین پر پھینک دیا۔ کیوں؟ آپ کے لیے باعث شرمندگی ہوگا کیا؟ لوگ آپ کے بارے میں کہیں گے کہ آپ کی بیوی سگریٹ نوشی کرتی ہے۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ میرے بارے میں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی بیوی کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔
اینی کا سر بے اختیار جھکا تھا۔ میرے لیے اب کچھ بھی باعث شرمندگی نہیں ہے کرت۔ یہ جلتا ہوا شعلہ وہ آگ ہے جو خاندان کے خاندان راکھ کر دیتی ہے۔ میرا بھائی اسی شعلے کی لپیٹ میں آ کر مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑا۔ یہ زہر ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ایک اچھی لڑکی زہر کو اپنے اندر اتارے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی در آئی تھی۔ اینی کا سر منو بوجھ سے جھکا ہوا تھا۔ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں مسٹر خرزن شاز، آپ یقین کریں آپ کے حق میں میرا بھاگ آنا بہت اچھا ثابت ہوا ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر پلٹ گئی اور شاز خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ تم میری جگ ہنسائی کروانا چاہتے ہو؟ زوردار دھاڑ پر ساتھ کو پڑھاتی اینی نے چونک کر باہر کی سمت دیکھا۔ جانتے ہو میرے دشمنوں کے لیے یہ کتنی چٹخارے دار خبر ہوگی، کتنا بڑا ایشو بنایا جائے گا کہ بیٹا باپ کو عدالت میں گھسیٹ رہا ہے۔ آواز تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ اینی نے پلٹ کر شمع کو دیکھا۔ وہ کافی دیر سے اسی طرح بیٹھی تھی، بالکل خاموشی کے ساتھ، سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا منہ میں دبائے۔ شمع خیریت؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھا، اور شمع کو جانے کیا ہوا، دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اینی بے اختیار اس کی طرف لپکی تھی۔ پاپا میرا خیال ہے آپ سہولت سے بات کریں، اگر میری آواز آپ کی آواز سے بلند ہو گئی تو اس سے زیادہ جگہنسائی ہوگی۔ شاز نے پرسکون لہجے میں متنبہ کیا۔ یو ایڈیٹ، اس 2 کوڑی کی لڑکی کی خاطر تم مجھے رسوا کرواؤ گے؟ ان کی ٹون برقرار تھی۔ وہ لڑکی 2 کوڑی کی نہیں ہے پاپا، اور یہ بات مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی ملکیت میں سے اس کی ملکیت نفی کر دی جائے تو آپ اس کے سامنے 2 کوڑی کی ہو جائیں گے، اور اگر آپ غور کریں تو میں آپ کو حقیقی رسوائی سے بچانا چاہتا ہوں، وہ رسوائی جو شاید اس کی جائیداد اوپر قابض ہونے کے بعد آپ کو روز محشر اٹھانی پڑے گی۔ شاز اب بھی اطمینان سے بات کر رہا تھا اور ایک طرف بیٹھی مہر دعا کر رہی تھی کہ وہ ایسے ہی ضبط سے بات کرے، ورنہ اس کا غصہ تو ان کے ہوش اڑا دیتا تھا۔ روز محشر؟ واٹ نان سینس! ہم نے تمہیں ہائی اسٹینڈرڈ اسکولوں میں بہت اچھی تعلیم دلوائی ہے، اور تم ایسے بات کر رہے ہو جیسے ٹکے ٹکے کے مدرسوں میں مولویوں کے ڈنڈے کھا کر پڑھتے رہے ہو۔ اب وہ طنزیہ کہہ رہے تھے۔ آپ روز محشر سے انکار کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں سی بھرنے لگی۔ نہیں، لیکن اس دن کے انتظار میں دنیا سے منہ موڑ کر بیٹھنے کا قائل نہیں ہوں میں۔ اب وہ بحث کے موڈ میں آ گئے تھے۔ انتظار مت کریں، مگر تیاری تو کریں۔ 100 نمبر تو ہم میں سے کسی کے نہیں آئیں گے، مگر پاسنگ مارکس تو آئے نا۔ آپ نے تو پوری کاپی پر سیاہی گرا دیا پاپا، سارے جوابات سیاہ ہو گئے ہیں۔ دوسری کاپی لیں، ایگزام سے معذرت کریں، ابھی وقت ہے۔ وہ ہلکی پھلکی سزا کے بعد آپ کو دوسری کاپی دے دے گا۔ مزید وقت ضائع مت کرے، ورنہ نتیجہ آپ کے حق میں بہت برا ہوگا، اور اس امتحان کے بعد کوئی سپلیمنٹ بھی نہیں ہوگا۔ تمہارا دماغ بالکل خراب ہو چکا ہے شاید، احمق انسان۔ دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ورنہ لوگ ہمیں بیچ کھائیں گے۔ حیدر خان نے سر جھٹکا، جیسے اس کی باتوں کے اثر سے نکلنا چاہتے ہو۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے بیوہ بھاوج اور یتیم بھانجی کو بیچ کھایا۔ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے دین کو بھی تھوڑا سمجھا ہوتا پاپا، شاز نے تعصب سے کہا۔ میں نے ان کی ساری جائیداد ان لوگوں کی پرورش میں خرچ کر دیا، میرے پاس کچھ نہیں دینے کو، انہوں نے جواب دیا۔ ان لوگوں کی پرورش یا اپنے نفس اور اپنی لامتناہی آرزوؤں کی پرورش؟ اس نے حیدر خان کی آنکھوں میں جھانکا جہاں سایہ سے لہرایا تھا۔ فار گاڈ سیک پاپا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے ساتھ اور ہم لوگوں کے ساتھ؟ آپ نہیں جانتے جو لوگ یتیموں کا مال بلا استحقاق کھاتے ہیں اور کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ بھر لیتے ہیں اور ان قریب آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ آپ اپنے شکم میں آگ بھر رہے ہیں پاپا، بکواس بند کرو۔ حیدر خان اس کی بات کاٹ کر چیخ پڑے۔ اتنا کچھ جانتے ہو مگر یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے والدین کے احترام کے بارے میں اور ان کے احکام پر عمل کرنے کے بارے میں کتنی سخت ہدایات دی ہیں۔ جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس احترام اور احکام کی حدود کیا ہیں۔ جہاں پر والدین کے احکام اللہ کے احکام سے ٹکرا جائیں وہاں حدیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے احکامات پہلے ہیں، اور میں اگر آپ سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں تو احکام الہی مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ آپ مصلحت کیوں نہیں کر لیتے؟ شمع کی ملکیت اسے لوٹا دیں، میں گواہ بنوں گا، میں ہر کارروائی کے لیے تیار ہوں۔ اس نے پھر مصالحت کرنی چاہی۔ تم سے جو جن بن پڑے کر لو، میں بھی دیکھتا ہوں تم کتنے پانی میں ہو۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے پاپا، پھر آپ مجھ سے کوئی شکایت بھی مت کیجیے گا، میرے ہر آئندہ عمل پر آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ شاز نے بیٹھے بیٹھے سر ذرا سا اونچا کر کے انہیں دیکھا۔ وہ سر جھٹک کر چلے گئے تو اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ پھر چند لمحوں بعد جیسے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ مہر چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اضطراری کیفیت میں اٹھ کر لاؤنج میں ٹہلنے لگا۔
کیا ہوا شیزی؟ انہوں نے اس کو مخاطب کیا تاکہ اس کا دھیان بٹے۔ شور ہے آپ ہی، بہت زیادہ شور ہے۔ کیوں؟ میری مٹی میں اتنا شور کیوں ہے؟ میرے اندر کسی لمحے سکون کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اسی کیفیت میں کہہ رہا تھا۔ پھر ٹہلتے ٹہلتے اچانک رک گیا۔ کوئی میری بات نہیں سمجھتا ہے، میں کیا کروں؟ میں خود بھی اپنی بات نہیں سمجھ پاتا، اپنے اندر ہونے والے اس غضب کو ختم نہیں کر سکتا۔ میں کیا کروں میں؟ اس نے جنونی کیفیت میں چلاتے ہوئے قریب ہی رکھا ہوا پیتل کا گلدان اٹھا کر دروازے کی طرف پھینکا، اور عین اسی لمحے اینی دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ گلدان کا منہ اس کے ماتھے پر تیز دھار چھری کی ماننے لگا اور زمین پر دور تک لڑکھتا چلا گیا۔ اینی کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ اینی کو یوں لگا جیسے ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہو۔ مہر نے ڈر کر آنکھیں موند لی۔ او گاڈ، سوری قرت، ریئلی ویری سوری، میرا تو دماغ قابو میں نہیں رہتا ہے۔ شمع جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لاؤ، ہری اپ۔ مہر نے آنکھیں کھولی۔ اینی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی تھی اور شاز اس کے قریب بیٹھا زخم کی گہرائی جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد شمع فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ شاز جلدی جلدی خون صاف کرنے لگا۔ اسی لیے کہتے ہو شیزی کہ خود پر قابو رکھا کرو، غصے میں تم کچھ بھی کر جاتے ہو، کسی دن اپنا کوئی نقصان کر بیٹھو گے۔ مہر ویل چیئر دھکیلتے ہوئے نزدیک آ گئی۔ پتہ نہیں آپ کی لغت میں نقصان کسے کہتے ہیں آپ ہی؟ کیا اب بھی کچھ بچا نقصان ہونے کے لیے؟ وہ بہت تلخی سے کہتے ہوئے اینی کے ماتھے پر مرہم لگا رہا تھا۔ مگر اس سارے قصے میں اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ یہ کم از کم اس سلوک کی مستحق نہیں تھی۔ مہر کو اینی کے زخم سے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ ٹیوب پر کیپ لگاتے ہوئے شاز نے بے ساختہ ہی اینی کی سم دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چل ہمیں دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ پھر شاز نے سر چٹک کر رخ موڑا، فرسٹ ایڈ باکس بند کر کے شمع کے حوالے کیا اور جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ آپ کے پاس اپنی آپی کی بات کا کوئی جواب نہیں؟ اینی نے جیسے اسے چیلنج کیا تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھ چکا تھا، ایک لمحے کے لیے رکا۔ بہت سے کھاتے کھولتے ہیں آپ کی طرف، کبھی کریں گے حساب کتاب۔ ابھی تو اندرونی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے میری۔ وہ ذرا سا رخ موڑ کر بولا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ مہر نے حیرت سے اسے اور اینی کو دیکھا تھا۔ احمد اتنے دن ہو رہے ہیں اسے یہاں سے گیا ہوئے، آپ کی اتنی اچھی واقفیت لوگوں سے، مگر کوئی کچھ نہ کر سکا۔ آسمہ پریشان حال سی بیٹھی تھی۔ دعا کرو آسمہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہو، ورنہ احمد کی آواز اندیشوں کی وجہ سے لرز کر رہ گئی۔ اللہ کرے، آسمہ سسک پڑی، کتنی بڑی بھول ہوگی مجھ سے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی گیم کھیلنے لگی تھی۔ یا اللہ مجھے معاف کرنا، مجھے میری بیٹی لوٹا دینا۔ آسمہ، میں ابا جان کے پاس جانا چاہ رہا ہوں، اس وقت ہمیں ان کی دعاؤں کی شدید ضرورت ہے۔ وہ لوگ ہمیں اپنے گھر میں قدم بھی نہیں رکھنے دیں گے، اونچی ناک والے لوگ ہیں آپ کے والدین۔ آسمہ ان لوگوں کو بس اتنا ہی جان پائی تھی۔ کچھ بھی ہو مگر میں وہاں جا رہا ہوں، وہ حتمی انداز میں کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جب احمد اس چھوٹے سے گھر کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئے تو برسوں پہلے کا منظر ان کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ ناصرہ اسی طرح بچوں کو قرآن پڑھا رہی تھی اور شاہ حسین ایک طرف لیٹے ہوئے تسبیح گھما رہے تھے۔ اماں، احمد کے لبوں سے یہ لفظ سسکی کی صورت میں نکلا تھا۔ ناصرہ نے چونک کر سامنے دیکھا۔ احمد، ناصرہ کی چیخ پر شاہ حسین ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ میرا بچہ، میرا لال۔ احمد ناصرہ کے بازوؤں میں چھپ کر سسکنے لگے تھے۔ ابا جان، میرے پاس کوئی اچھا لفظ نہیں ہے جس سے میرے گناہوں کی تلافی ہو سکے۔ میں نے جان لیا ہے کہ جیتے جی اولاد سے بچھڑنے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ آپ کے دل دکھا کر میں نے جو کچھ کیا وہ سب میرے حق میں بہت برا ثابت ہوا ہے۔ کیا ہمارے گناہوں کی تلافی اب ممکن ہے؟ وہ اب شاہ حسین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انسان کو اپنی زندگی کے خاتمے سے پہلے اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے تو کفارہ ادا ہو سکتا ہے میرے بچے۔ انہوں نے عمر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اینی مل جائے گی، تم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو اور کفارہ ادا کرنے کی تیاری کرو۔ اللہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا، اس پر یقین رکھو کہ اس نے اینی کی مکمل حفاظت کی ہوگی۔ شاہ حسین کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ احمد نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میری ثابت قدمی کے لیے دعا کریں گے ابا جان؟ ہاں بیٹا، بس شیطان کو جھڑکنا مت بھولنا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ آج حیدر خان کی پہلی پیشی تھی۔ باپ کو وہاں مجرموں کی طرح موجود پا کر شاز کے دل کو لمحے بھر کے لیے کچھ ہوا تھا، مگر وہ سر جھٹک کر مضبوط قدموں سے چلتا اندر آ گیا۔ جب ساری کارروائی نپٹا کر وہ واپس گھر پہنچا تو اس کے سر کا درد آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ اپنا کوٹ صوفے پر پھینک کر خود بھی وہیں جوتوں سمیت گر گیا۔ شزی بھائی، آپ آ گئے۔ شمع لاؤنج سے گزری تو اسے دیکھ کر ادھر ہی چلی آئی۔ بڑا سکون ملا ہوگا نا باپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے؟ آپ کی تو ڈگری حاصل کرنے کی محنت وصول ہو گئی ہوگی، کتنا منع کر رہی تھی آپ کو۔ شمع پلیز، اس نے کرا کر دونوں ہاتھوں کو سر پر رکھ لیا۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ شمع اس کی کیفیت عجیب سی محسوس ہوئی تھی۔ یکدم ہی وہ اٹھ بیٹھا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف بھاگا۔ واش روم جا کر اس نے ایک لمبی کیک کی، دروازہ بند کر کے رونے لگا۔ شمع کے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔
आप ही जल्दी आइए, बुआ जी पानी लाइए, वो चीख कर बोली। फिर वॉशरूम का दरवाज़ा धड़धड़ाने लगी। शिजी भाई, दरवाज़ा खोलिए, खुदा के वास्ते, क्या हो गया आपको? क्या हुआ शम्मा? एनी महर की व्हील चेयर धकेलती बाहर आकर परेशान सी पूछ रही थी। शिजी भाई की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुई है उन्हें? और अब दरवाज़ा बंद कर लिया है। घबराहट के मारे उसकी आवाज़ में लर्जिश आ गई थी। एनी ने उलझ कर दोहराया और महर लब भेंच कर रह गई। जिसकी मिट्टी में शोर बहुत ज़्यादा हो वो ऐसे ही रोते हैं। आज पहली पेशी थी, महर आहिस्तगी से बोली। तो एनी गहरी सांस लेकर रह गई। आज ही तो महर ने उसे सब कुछ बताया था। मेरा भाई बहुत बहादुर है एनी, सारे जहान से लड़ सकता है, मगर ये आंसू तो हमारे बाप ने भरे हैं उसकी आंखों में। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। गिरेबान के बटन खुले हुए थे। सुर्ख चेहरा, सूजी हुई नम आंखें, अपनी अपनी जगह तीनों के दिल पर चोट पड़ी थी। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा, मगर फिर एक जगह रुककर सर को थाम लिया। एनी ने बेख्तियार एक कदम आगे बढ़ाया और फिर खुद को सरजनिश करते हुए पीछे हटा लिया, मगर शम्मा तेज़ी से लपकी और उसका बाजू थाम लिया। शिजी भाई, डोंट टच मी, उसने घराते हुए कहा और एक झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया। शम्मा बुरी तरह लड़खड़ा गई, फिर संभल कर चंद लम्हे बेयकीनी से उसे देखती रही और तेज़ी से अंदर जाने के लिए भागी। मगर ऐन उस लम्हे जब वो शेजी के करीब से गुजर रही थी, उसने शम्मा का बाजू पकड़कर पीछे घसीटा। अगली बार तुम साथ चलोगी, सुना? अगली बार तुम्हें कोर्ट चलना है और पूरी मजबूती से कदम जमा कर चलना है, अंडरस्टैंड? उसने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा और शम्मा को आगे धकेल दिया। शेजी प्लीज़ इधर आओ मेरे पास। महर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एनी अब तक उनकी व्हील चेयर थामे खड़ी थी। शाज के लबों पर एक थकी थकी मुस्कुराहट दर आई थी। उसने आगे बढ़कर महर का हाथ थाम लिया और उनके करीब ज़मीन पर ही बैठ गया। फिर वहीं गुस्सा। मैं कहती हूँ तुम इतना मत सोचा करो, ये सोचे तुम्हारे अंदर सिर्फ गुस्सा भरती हैं। उन्होंने हंसपे आदत उसके बालों पर हाथ फेरा तो उसने अपना सर उनकी गोद में रख दिया। सोचना कोई इरादी अमल नहीं आप ही, जाने कहाँ से खुद ब खुद से सोचे जौक दर जौक चली आती हैं। उसके लफ्ज़ में थकन थी। परेशान हो? महर के लहजे में मोहब्बत की अलावट थी। हाँ आपी, बहुत ज़्यादा। अजीब सी बेसुकूनी है। जो हक पर होते हैं सुना है कभी गैर मुतमईन नहीं होते। मुतमईन तो मैं हूँ आपी, मगर वो सर उठाकर कहते कहते एकदम ही एनी पर नज़र डालकर रुक गया। एनी को अचानक अपना आप वहाँ अजनबी लगने लगा। एक्सक्यूज़ मी मैडम, मैं ज़रा बच्चों के बेड की चादरें चेंज कर लूँ, वो कहकर पलट गई। कुरत, उसने पुकारा तो वो ठहर गई। जी, कब तक चलेगा ये ड्रामा? आपने कभी अपने बेड की चादर अपने हाथों से चेंज की है? बहुत हो गई, अब आप छुट्टी करें यहाँ से। शिजी, हवास में हो, किस तरह बिहेव कर रहे हो? महर ने एनी का मारी खफत के सुर्ख पड़ता चेहरा देखते हुए उसे डपट दिया। आपको मालूम नहीं आपी, ये इसी रवैये की मुस्तहिक है, कम अज़ कम मेरे लिए, वो तल्खी से बोला। मैं तस्लीम करती हूँ, वरना ये लहजा और अंदाज की गुफ्तगू मैंने कभी बर्दाश्त नहीं किया मिस्टर। एनी के लहजे में तपिश थी। अपनी बात मुकम्मल करके एनी अंदर की तरफ बढ़ गई और महर पुरसोच नज़रों से उसे जाता हुआ देखने लगी। मैं चलता हूँ आपी, थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर कुछ और केस स्टडी करने हैं। वो भी जाने के लिए उठा। शिजी, तुम्हारी तबीयत अब बेहतर है? महर ने चौंक कर पूछा। फ़िलहाल तो ऐसे ही चलेगा स्वीट आपी, बस दुआ कीजिएगा मैं आखिर तक साबित कदम रहूं, दरमियान में ही कहीं शिद्दत गम से जान न गंवा दूं। वो बेजारी से कह रहा था और महर तासुफ से उसे देख रही थी। अगली बार शमा भी साथ गई थी। वो बहुत खौफजदा थी, मगर शाज ने उसे बेइंतहा मोरल सपोर्ट दी। हर बार उसकी आंखें ब्रावो का नारा लगाते हुए उसके टूटते हौसले को जोड़ने में और लड़खड़ाते कदमों को जमाने में मदद देती थी। और आखिरकार एक दिन थक हार कर हैदर खान ने उसे मसाहलत का पैगाम भेज दिया। वो इस बखेड़े और रुसवाई से निकलने के लिए शमा की जायदाद लौटाने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने शाज को कानूनी गवाह बनाकर शमा की जायदाद के कागजात उसके हवाले कर दिए। ये संभालो तुम अपनी मलकियत, जो दिल में आए करो इसका। अब हमारा तुम्हारा हिसाब क्लियर हो गया डियर कज़न। आज मैं तुम्हारे हाथ की बनी हुई अच्छी सी चाय पीऊँगा। बेपाया खुशी उसके चेहरे से फूटी पड़ रही थी। चाय तो आज ऐनी बना रही अपने हाथ की, कल पिला दूँगी। शम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। चलो, ये तो और भी अच्छी बात है कि क्या बात है शिजी, आज बहुत खुश हो? महर अपनी व्हील चेयर धकेलती बाहर आई थी। ओह मेरी प्यारी प्यारी आपी, आप जानती हैं? वो अपने मखसूस अंदाज में उनके करीब बैठ गया। मुझे मालूम है मेरी जान, बार बार यकीन दिलाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है तुम्हें? वो शफीक अंदाज में मुस्कुराई। बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर तमानियत भरी मुस्कुराहट देखकर सुकून की एक लहर उनके अंदर तक उतर गई थी। उसी वक्त ऐनी चाय की ट्राली धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई। अरे ऐनी, तुम चाय बना रही थी, बुआ कहाँ है? महर ने हैरत से पूछा। वो उनकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, आज इसलिए जल्दी चली गई।
میں جا رہی تھی چائے بنانے مگر اینی نے آفر دی تو میں رک گئی۔ شمع نے آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اینی نے باری باری سب کو کپ میں چائے نکال کر دی، پھر شکر ڈالنے کے لیے آگے بڑھی۔ میرے کپ میں ½ اسپون ڈالنا، مہر نے کہا۔ میں 1 چمچ لوں گی۔ شمع نے آگے بڑھ کر خود ہی شکر ڈالی۔ اب وہ شاز کی طرف مڑی۔ یہ تو پورا مردان شوگر مل ہے، 3 چمچ شکر لیتا ہے چائے میں۔ مہر مسکرائی۔ آج صرف 1 چمچ بھی چلے گا، باقی 2 چمچ کی مٹھاس تو ان کے ہاتھوں کی ہوگی۔ وہ نچلا ہونٹ دبا کر شریر انداز میں کپ کو دیکھ رہا تھا۔ آج معلوم ہوا کہ چھچورے بھی ہیں۔ اینی نے خاصا تپ کر اسے دیکھا، پھر یکدم آگے بڑھی، کپ اس کے ہاتھ سے لیا اور اپنی انگلی شہادت گرم چائے میں ڈال کر 2-3 چکر دیا اور پھر کپ اسے واپس کر دیا۔ اب آپ آرام سے پی سکتے ہیں، اس 1 چمچ کی کمی بھی پوری ہو گئی ہے، وہ بھرپور اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ چند لمحے حیرت سے کپ کو دیکھنے کے بعد شاز بے ساختہ ہی ہنس پڑا تھا۔ مہر اور شمع بھی مسکرا دی۔ آپ کے اعتماد کا تو میں اول دن سے قائل ہوں مس کرت۔ اس نے ہنستے ہوئے ایک گھونٹ بھرا اور اگلے ہی پل اس کی ہنسی غائب ہوگی۔ ایک تو چائے بالکل پھیکی، اس پر اس قدر بد ذائقہ کہ وہ گلنے اور نگلنے کے درمیان والی کیفیت میں اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ اب ہنسنے کی باری آنے کی تھی۔ سوری حاضرین، میں نے آج زندگی میں پہلی بار چائے خود بنائی ہے، کسی کے مشورے کے بغیر، اور مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ میں نے کیسی چائے بنائی ہوگی، اس لیے اگین سوری۔ اور میرا مشورہ ہے کرت، اس پہلی بار کو آخری بار کر لیجئے، ورنہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو سکتا ہے آپ کا۔ حد ہو گئی، یعنی ایک لڑکی کو چائے تو کم از کم بنانا آنا چاہیے۔ وہ بامشکل چائے کا وہ بد ذائقہ گھونٹ الگ سے اتار کر کلی کرنے کی غرض سے اٹھ گیا تھا۔ اس دن وہ زویا سے ملنے گئی تھی۔ اینی بیٹا، آپ کے ڈیڈی کی طبیعت بہت خراب ہے، آسمہ بھی بہت فکر مند ہے، اب آپ واپس لوٹ جائیے بیٹا، بہت عرصہ گزار لیا بے گھر ہو کر۔ وہ لوگ آپ کے لیے اس قدر فکر مند تھے کہ میں رہ نہیں سکا اور آپ کے بارے میں سچ بتا دیا۔ افتخار علی چند دن پہلے ہی کراچی سے واپس آئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں سوچوں گی، اس نے بات گویا ختم کر دی۔ اس نہج پر بھی سوچنا کہ آسمہ اور احمد تمہارے دادا کے گھر شفٹ ہو گئے ہیں اور احمد تمہارے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو بیمار کر چکا ہے۔ افتخار علی نے اسے حیرت کے سمندر میں گھر کر دیا تھا۔ دادا کے گھر؟ ریئلی؟ ماما، آپ مجھے غلط تو نہیں سمجھ رہی ہیں نا؟ یقین کیجیے، میں صرف اپنے خاندان کو مزید تباہیوں سے بچانا چاہتا تھا۔ میں آج بھی آپ دونوں سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی پہلے کرتا تھا۔ شاز ہاتھ جوڑے شمانہ کے سامنے کھڑا تھا۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کرتے، میں جانتی ہوں تمہاری نیت کو، تمہاری محبت کو۔ والدین ہمیشہ ہی اپنی بھٹکی اولادوں کو راہ راست پر لانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، مگر کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اولاد کو بھٹکے ہوئے والدین کو براہ راست پر لانا پڑتا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میری اولاد کو صحیح غلط کی اتنی واضح شناخت ہے۔ شمانہ نے اس کے بندے ہاتھ کھول دیے۔ اور پاپا، آپ نے معاف کر دیا نا مجھے، میری تمام تر گستاخیوں اور بد لحاظیوں پر؟ اگر آپ مجھے کوئی سزا دینا چاہیں تو میں حاضر ہوں پاپا۔ وہ حیدر خان کی طرف بڑھا اور انہوں نے چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد سینے سے لگا لیا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن، اب تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے، سمجھے؟ لیکن پاپا، مہر آپی، ہم نے اس گھر کے ساتھ والا گھر خرید لیا، مہر وہی رہے گی ہمارے قریب۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کیا۔ اور ایک خبر اور ہے تمہارے لیے، شمع کا رشتہ آیا ایک جگہ سے۔ سمانہ مسکرا کر گویا ہوئی تو وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ ہے تو مڈل کلاس فیملی، لیکن لوگ بہت اچھے ہیں۔ لڑکے کی ماں نے کسی موقع پر شمع کو دیکھا تھا، اس کی پھرتی اور دوڑ دوڑ کر کام کرنے سے بہت متاثر ہو گئی۔ تم چاہو تو خود مل لو لڑکے سے، دیکھ بھال لو۔ شاز کو تمنا بہت مختلف لگی تھی۔ مڈل کلاس ہونا کوئی عیب نہیں، اگر لڑکا اور اس کی فیملی اچھی ہے۔ دیکھتے ہیں، آج تو مجھے اسلام آباد جانا ہے، 2 دن بعد واپس آؤں گا تو ملنے چلیں گے ان لوگوں کے گھر۔ ویسے لڑکے کا نام کیا ہے؟ اس کے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا۔ شجاع احمد، شمانہ نے بتایا۔ اینی میگزین دیکھ رہی تھی، تبھی وہ اندر داخل ہوا۔ کیسی ہے کرت؟ اس نے اینی کو مخاطب کیا۔ آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے اب تک، وہ اسی طرح بولی۔ کیا؟ وہ سمجھ نہیں سکا۔ دن رات ہزاروں کیسز نپٹاتے ہیں مگر اپنا معاملہ نپٹائے نہیں نپٹتا آپ سے، خود ہی تو بگاڑا ہے آپ نے سارا کیس، اب مجھے کیا الزام دیتی ہیں؟ وہ قریب آ کر وہیں بیٹھ گیا۔ میری طرف کے کھاتے کھول دیجئے، میرا حساب صاف کر لیں، اب میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ وہ جیسے بڑبڑا رہی تھی۔ کیسے کھول دوں آپ کی طرف کا کھاتا؟ اتنا آسان کہاں ہے اب؟ وہ اب گویا اپنے آپ سے کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا مشکل ہے؟ اینی نے حیرت سے نظریں اٹھائی۔ اچھی لگنے لگی ہیں آپ مجھے، اس نے اطمینان سے کہا تو حیرت کے مارے اینی کا منہ کھل گیا۔ واٹ؟ اتنا حیران مت ہو، میں خود بھی بہت حیرت زدہ ہوں۔ جو لڑکی اچھی چائے بھی نہیں بنا سکتی، اس کی کون سی خوبی مجھے بھا گئی ہے؟ مگر سچ یہی ہے، کیا کیا جائے؟ اس نے کندھے جھکائے۔
نہیں خیر، خوبیاں تو مجھ میں اور بہت ساری ہیں۔ میری حیرت کی وجہ یہ نہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ اظہار محبت فرما رہے ہیں یا اظہار رائے؟ جس شخص کو اظہار محبت کرنا نہیں آتا اسے محبت کرنا کہاں آتا ہوگا؟ اینی نے حساب بے کیا تو وہ جگمگاتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ابھی تو میں واقعی اظہار رائے کر رہا ہوں، اگر ابھی اظہار محبت کروں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گی۔ مسز خرسند شاز وہ اٹھ کر اندر چلا گیا اور اینی نے پہلی بار اپنے دل کی آواز اپنے کانوں سنی تھی۔ خرسند وہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، تبھی اینی چلی آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، باقی سب اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ جی حکم، اس نے ریموٹ سے آواز ہلکی کی۔ میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ کھڑے کھڑے مخاطب تھی۔ ذہن نصیب، مگر بیٹھ تو جائیے کم از کم۔ وہ مسکرایا۔ آپ نے خود سے کبھی کچھ نہیں پوچھا، ایک بار بھی کوئی سوال نہیں کیا اپنے معاملے میں۔ مجھے آپ کی برداشت پر حیرت ہے، ورنہ میں نے کئی بار آپ کا غصہ دیکھا ہے۔ کل آپ نے جو کچھ کہا، سچ یہ ہے کہ مجھے یقین نہیں آیا، ورنہ واقعی مجھ میں کوئی ایسی خوبی نہیں جس کی وجہ سے چاہی جاؤں، سراہی جاؤں۔ میں اپنے بارے میں بہت سے یقین رکھتی ہوں اور ساری حقیقتیں آپ پر بھی روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ مجھے اسموکنگ کرتے ہوئے آپ دیکھ چکے ہیں۔ میں آپ سے نکاح کر کے بھاگ گئی، مانا کہ کسی کے ساتھ نہیں، مگر جا بھی سکتی تھی اگر وہ شخص راضی ہو جاتا تو۔ اینی کا سر جھک گیا تھا۔ تو آپ کسی اور سے محبت کرتی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، محبت نہیں تھی، وہ بس ان دنوں مجھے وہم ہو گیا تھا محبت کا، ورنہ محبت کبھی یوں بھی ختم ہوتی ہے جیسے کسی غبارے سے ہوا نکل جائے۔ جو بھی ہے، میں اس وقت بھی خود غرض تھی، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پوجنے والی خود پسند لڑکی، اور شاید آج بھی ایسی ہی ہوں۔ وہ تلخ ہو گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے قرت، آپ صرف اذیت پسند ہیں۔ اپنے بارے میں بے لوگ سچ بول کر آپ خود کو اذیت دیتی ہیں بس، اس نے کہا تو اینی نے سر ہلا دیا۔ پتہ نہیں، شاید ایسا ہو، مگر میں ایسی کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ، اور اس نے اب سے یہ تک سارے واقعات اور حالات زندگی شاز کو سنا دیے۔ ایک بات کہوں قرت؟ وہ ساری بات سن کر چند لمحے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، ہم دونوں ایک ہی قسم کا نصیب لے کر دو مختلف جگہوں پر پیدا ہوئے، مگر ہم وہ عمل کیوں دہرائیں جو ہمارے والدین نے کیے اور جو ہماری آئندہ نسلوں کے گلوں کا توق بن جائیں گے۔ ابھی آپ بتا رہی تھی کہ آپ کے والد صاحب آپ کو یاد کر کے بیمار رہنے لگے، تو آپ کو چاہیے کہ ان کی خاطر لوٹ جائیں، ان کے پاس جائیے، ان کی خدمت کریں، دعائیں لیں ان کی، اور خود کو سزاوار ٹھہرائے جانے سے بچائیں، اپنی اگلی نسل کو بچائیں۔ شاز کی باتوں پر وہ سر ہلانے لگی۔ ہاں خرسند، میں واپس جاؤں گی۔ کاش ہم اپنے ہر عمل سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل بھی ہوگا، اور وہ ہمارے حق میں، ہماری آئندہ نسل کے حق میں کیسا ثابت ہوگا۔ مجھے پرسوں کراچی واپس جانا ہے، آپ چاہیں تو آپ بھی ساتھ چلیں، شاز نے کہا۔ مگر کس حیثیت سے؟ اس کے چہرے پر بڑا سا سوالیہ نشان تھا۔ میرے خیال میں ہماری موجودہ حیثیت بہت کافی ہے، اس نے دھیرے سے مسکرا کر ٹی وی پر نظریں جمائی۔ نہیں، فی الحال تو کافی نہیں، اینی نے سر ہلایا۔ کیا آپ دوبارہ ایسی لڑکی کو رخصت کروائیں گے جو ایک بار؟ پلیز پلیز، اب آپ اپنے لیے پھر وہ لفظ استعمال نہیں کریں گی؟ کیوں؟ صحیح تو یہ ہے، صحیح یہی ہے، مگر آپ گھر سے نہیں، حالات سے بھاگی تھی۔ پھر تو میری اور آپ کی کیٹیگری بالکل ایک ہے۔ میں بھی اپنے گھر سے، اپنے حالات سے فرار ہوا تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی کزن کے گھر چلی گئی اور آف دی ریکارڈ رکھا، اور میں آن دی ریکارڈ اپنی بہن کے پاس آیا تھا۔ یقین کیجیے، میں آپ کے دکھ کو سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اس دکھ سے گزرا ہوں۔ اپنے والدین ہر بچے کا آئیڈیل ہوتے ہیں، وہ یہ تسلیم کر ہی نہیں سکتے کہ ان کے والدین میں کوئی خامی یا کمزوری ہو سکتی ہے۔ وہ کسی کے منہ سے اپنے والدین کے لیے برے کلمات برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اگر والدین میں حقیقتاً کوئی برائی نظر آنے لگے، اور وہ بھی شعور کی منزل پر، اور انسان کے اندر سچ کو محسوس کرنے کی صلاحیت بہت پاورفل ہو، تو یہ اس کا بہت بڑا دکھ ہوتا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں سے اپنے والدین کے متعلق بری رائے سنتا ہے، اس کا دل روتا ہے، مگر وہ اس سچ کو تسلیم کرتا ہے۔ اینی بہت خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اور میں یہ کہوں گی خرسند کہ اپنے دکھ کو اتنے مکمل انداز میں شاید میں خود بھی نہیں سمجھ پائی تھی، ورنہ اگر میں سچ کو تسلیم کر لیتی تو شاید آج آپ کی طرح مسئلے سے نپٹنے کے لیے خود میدان میں اتر جاتی، اپنے والدین سے مقابلے پر ڈٹ جاتی، مگر میں آخر دم تک جھوٹ پر گزارا کرتی رہی، حتیٰ کہ آخر میں اپنی ماں سے اتنی شدید نفرت کا اظہار کر کے آئی ہوں کہ شاید ان کا دل تڑپ گیا ہوگا۔ اس کی آواز بھر آ گئی تو وہ خاموش ہو گئی، پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد کہنے لگی، مگر مجھے حیرت ہے کہ میرا اللہ پھر بھی مجھے اتنا اچھا ثمر دے رہا تھا، میری تقدیر میں آپ جیسے شخص کا ساتھ لکھ رہا تھا۔ آپ سے ملنے کے بعد میں نے بھی یہی سوچا تھا، شاز نے وساختہ اسے ٹوکا۔
میں نے آپ سے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا، کیونکہ ہم لاکھ تدبیر کر لیں مگر تقدیر بنانے والا ہمیں ہماری تدبیروں سے زیادہ ہماری تقدیروں کے مطابق نوازتا ہے، اور ہماری تقدیر میں اس طرح نہیں، اس طرح ملنا لکھا تھا قرت، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو اینی کا رواں رواں ایک لفظ کی گردان کرنے لگا۔ قرت، میں پرسوں آپ کے ساتھ چلوں گی کراچی ایئرپورٹ تک۔ اینی مسکرائی تھی۔ میں اس سے آگے آپ کو لے جا بھی نہیں سکتا کیونکہ مجھے بہت ضروری کسی سے ملنا ہے، شمع کے رشتے کے لیے۔ اس نے بھی مسکرا کر کہا، اچھا، واقعی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اینی دل سے خوش ہو کر کہہ رہی تھی کیونکہ چند دنوں میں وہ شمع سے خاصی قریب آ گئی تھی۔ ویسے عجیب بات ہے، آپ کی کزن آپ کے نکاح میں شریک نہیں تھی۔ سارے حالات دیکھنے کے بعد تو یہ سب عجیب نہیں لگنا چاہیے آپ کو۔ میرے نکاح میں تو آپ بھی شامل نہیں ہو سکی تھی کچھ پرابلمز کی وجہ سے، اور اس وقت ہمارے والدین کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ تھوڑا صبر کر لیتے، اس نے کہا تو اینی سر ہلا کر رہ گئی۔ اگلے دن اس نے افتخار علی کو اپنے جانے کے متعلق بتایا۔ وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ تم فکر مت کرنا اینی، ہم سب تم سے پہلے وہاں موجود ہوں گے، حالات یقیناً ہمارے حق میں سازگار ہو جائیں گے انشاءاللہ، انہوں نے کہا تھا، اور زویا کے گھر سے واپس آ کر وہ سیدھی مہر کے پاس آئی تھی۔ میڈم، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ضرور کہو۔ مہر نے ہاتھ میں پکڑا میگزین بند کیا۔ میں نے اپنے پیرنٹس کے بارے میں آپ سے ایک بڑا جھوٹ کہا تھا، وہ مرے نہیں زندہ ہیں۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ الحمدللہ، مہر کے منہ سے بے ساختہ ہی نکلا تھا، اور یہ کہ اب میں کل ان کے پاس واپس جا رہی ہوں، اس نے کہا۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ مہر بہت سہولت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ اس کا سر تھوڑا اور جھکا۔ شاید جو بات تم اب مجھے بتانے جا رہی ہو وہ میرے علم میں ہے۔ مہر بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی، اس کا سر جھٹکے سے اٹھا تھا، آنکھوں میں حیرت تھی۔ شیزی مجھے سب بتا چکا ہے، مہر نے کہا تو اینی نے گہری سانس لے کر ان کی طرف دیکھا۔ میں سوچا کرتی تھی اینی کہ وہ کتنی بد نصیب لڑکی ہوگی جس نے میرے بھائی کے ساتھ زندگی گزارنے سے انکار کیا، اور وہ بھی اس طرح کے، مگر آج میں سوچ رہی ہوں کہ یہ ہماری بد نصیبی ہوتی اگر تم ہمارے پاس نہ آ جاتی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارا دل رکھنا چاہ رہی ہوں، بلکہ یہ واقعی سچ ہے۔ جانتی ہو ایک اچھے انسان کی سب سے اہم صفت کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ سچائی کا علمبردار ہو، اور تم جس طرح سچ بول کر بے دھڑک اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتی ہو وہ تمہاری اچھا انسان ہونے کی گواہی ہے۔ تم نے پہلی ملاقات میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے میں نے آپ کا کوئی ناقابل تلافی نقصان کیا ہو، لیکن تم نے اتنے دن یہاں گزار کے جس محبت سے ہمارے دلوں میں جگہ بنائی ہے وہ ہر نقصان کی تلافی ہے اینی، اور اب میں چاہوں گی کہ تم مجھے آپ ہی کہہ کر مخاطب کیا کرو۔ مہر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر مسکرائی، اور اینی بالکل شاذ کے انداز میں ان کا ہاتھ تھام کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ تھینکس آپی، تھینکس گاڈ۔ آپ کو کس طرف جانا ہے؟ اینی نے ایئرپورٹ سے باہر آتے ہوئے سرسری انداز میں شاد سے پوچھا۔ شادمان کالونی، وہ ٹیکسی کی تلاش میں نظریں دوڑا رہا تھا۔ واٹ؟ وہاں مجھے بھی جانا ہے؟ اینی حیرت سے اس کی طرف گھومی۔ ریلی؟ دیکھ لیں قسمت ہمیں کس طرح ساتھ چلنے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ مسکرا اٹھا۔ چلے پھر تو واقعی مجبوری ہے۔ وہ بے نیازی سے ایک ٹیکسی روکنے لگی تو شاذ مسکراتے ہوئے کرایہ وغیرہ طے کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ آپ کو کون سے گھر کے سامنے اتاروں؟ نمبر بتائیے، شاذ نے پوچھا۔ 212، اینی نے بتایا تو وہ پھر ہنس پڑا۔ ہمیں ساتھ اترنا پڑے گا قرت؟ مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھے 215 میں جانا ہے، اسی گلی میں ہوگا نا؟ شاذ نے کہا تو وہ چند لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ 215 شمع کے رشتے کے سلسلے میں؟ ہاں، کوئی شجاع احمد ہے، آپ جانتی ہوں گی۔ اس نے اینی کی طرف دیکھا، وہ لب بھینچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید عنقریب میں آپ کا کوئی اور سچ سننے والا ہوں۔ شاذ نے بخار اس کی بدلتی کیفیت نوٹ کی تھی۔ یہ وہی ہے بزدل، اینی نے سر جھٹکا۔ پھر تو میرا خیال ہے میں صحیح جگہ پر آیا ہوں، ایک سمجھدار شخص ہماری شمع کے ساتھ سوٹ کرے گا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے بزدلوں سے نفرت ہے، اینی کا لہجہ بیزار تھا۔ میں بزدل نہیں ہوں، آپ بھی یہ بات جانتی اور آپ کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ دوسری بات جو شاید ذرا کڑوی ہو مگر ہے سچ، کہ ہماری شمع کے لیے اس کی بزدلی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اپنی ہستی اوروں کے لیے مٹا دینے والی لڑکی ہے۔ وہ کبھی شجاع سے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گی جس کے لیے شجاع کو اپنی ماں کے مقابل کھڑا ہونا پڑے۔ ویسے شجاع کی والدہ نے اسے خود پسند کیا، یقیناً وہ اس کی اس خوبی کی معترف ہوں گی۔ کیا سمجھی؟ شاذ نے تفصیلاً کہا تو وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اینی نے آہستگی سے ہاتھ کا زور ڈالا۔ اس کی توقع کے عین مطابق دروازہ کھل گیا۔ یہ وہ گھر تھا جس کے دروازے کبھی مقفل نہیں ہوتے تھے، نہ چوروں کے خوف سے نہ مہمانوں کے ڈر سے۔ وہ اندر آ گئی۔ ستھرے سین کے بیچوں بیچ کھڑی ہو کر وہ بہت زور سے چلائی تھی۔ دادا جانی، دادو اور گھر کے اندرونی حصے میں
ایک ہلچل سی مچ گئی۔ میری بچی، میرا بیٹا، سب باہر آ کر بارہ پاری اسے لپٹا رہے تھے۔ ماما کہاں ہیں؟ اس نے ایمبر سے پوچھا تو انہوں نے انگلی سے ایک طرف خاموش کھڑی آنسو بہاتی آسماں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چند لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ آئی ایم سوری مام، ریئلی ویری سوری، مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ رو پڑی تھی۔ جذبے کی موت کے بعد آج پہلی بار وہ روئی تھی، اور ایسا بلک بلک کے روئی کہ سب کو رلا گئی تھی۔ بس کرو اینی بیٹا، طبیعت خراب کرو گی تم۔ افتخار علی نے اسے آسماں سے الگ کیا اور ایک طرف بٹھا دیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے مالک، تو نے میرے گھر کی رونقیں لوٹا دی۔ ناصرہ بیگم کی آنکھیں تشکر کے احساس سے نم ہو گئی۔ اینی بیٹا، احمد نے اسے آواز دی تو ناصرہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹی اینی اٹھ بیٹھی۔ جی ڈیڈ، کچھ بات کرنا ہے تم سے، یہاں آؤ میرے پاس۔ احمد نے اشارے سے بلایا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس گئی۔ یہاں بیٹھ جاؤ اور غور سے ساری باتیں سننا، جو کچھ میں کہوں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اینی نے الجھ کر انہیں دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ جو گزر گیا وہ اچھا تھا یا برا، اب میں دہرانا نہیں چاہتا۔ بیٹا، تمہاری ماں کی سمجھ میں عقل کی باتیں ذرا دیر سے آتی ہیں، اور اب تمہاری ماں کو بہت سی باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں، مگر اب دیر بھی ہو گئی ہے۔ میرے جانے کے بعد اپنی ماں کا خیال رکھنا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری شادی کے بعد تمہارے لیے کافی مشکل ہو جائے گی، مگر پھر بھی اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر کبھی کبھار ان لوگوں سے ملنے آ جایا کرنا۔ ڈیڈ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اینی نے درمیان میں ٹوکا۔ پاک صاف ہونے دنیا میں۔ بیٹا، زندگی میں آسائشات کا اس قدر متلاشی تھا کہ میری نظر سے زندگی کے اصل مقاصد دور ہو گئے تھے، اور اب جب میں آسائشات سے دور ہوا تو بہت سے دھندلے ہوئے منظر واضح ہو رہے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے، پھر کہنے لگے، آج میں نے خرسند اور اس کے گھر والوں کو شام کی چائے پر بلایا۔ میں کم از کم تمہارے فرض سے سب کو دوش ہو کر جانا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کی فیملی کے بارے میں اب تم ہم سے زیادہ جانتی ہوگی۔ اینی نے زویا کو ساری صورتحال سے باخبر کر دیا تھا، اور احمد کو زویا نے ہی بتایا تھا۔ ڈیڈ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اینی کا ذہن اس سے ایک میں بات میں اٹکا ہوا تھا۔ احمد نے مسکرا کر اسے خود سے قریب کیا۔ اپنے گناہوں کی سزا اگر یہیں بھگت لی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے نا میرے بیٹے، اور میں ایسا ہی کرنے جا رہا ہوں۔ بس میری ثابت قدمی کے لیے دعا کرنا۔ اور اینی باوجود کوشش کے دوبارہ کوئی سوال نہ کر سکی۔ اگر آپ مائنڈ نہ کرے شیزی بھائی تو ایک سوال کروں؟ زویا نے کباب کی پلیٹ شاز کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ پہلے آپ سوال کر لیں، پھر سوچوں گا مائنڈ کرنا ہے یا نہیں۔ شاز نے مسکرا کر ایک کباب اپنی پلیٹ میں نکالا۔ آپ کا نام کچھ عجیب سا نہیں ہے؟ زویا نے کہا۔ عجیب؟ شاز نے الجھ کر اسے دیکھا۔ ہاں بھائی، خرسند فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی شاد ماند خوش ہیں، اور شاز عربی کا لفظ ہے، تو دو زبان کے مجموعے والا نام تو عجیب ہوا نا۔ اس نے شاز کی الجھن دور کی۔ میرے نام کا تاثر بھی عجیب ہے، اور میرے نام کے معنی بھی انوکھا خوش ہے، اور آپ یقین کریں کہ میری ہر خوشی واقعی انوکھی ہوتی ہے، انوکھے انداز سے مجھے ملتی ہے۔ اس نے اس طرف نگاہ کی جہاں سمانہ اور اینی باتوں میں مصروف تھی۔ ہاں خیر، یہ تو میں مانتی ہوں۔ زویا ہنس پڑی۔ ویسے آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کی کھنچائی نہیں کی؟ اس نے پوچھا۔ بہت وقت پڑا ہے، کبھی کر لیں گے۔ اس نے مسکرا کر کباب کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ ایک بات ہے شیزی بھائی، یہ اس مختصر سے عرصے میں کافی چینج ہو گئی ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ لڑکی خود کو بدل سکتی ہے۔ وہ دوسروں کی باتوں پر دھیان دینے لگی ہے، بلکہ عمل بھی کرنے لگی ہے۔ تھینکس۔ ویسے آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ اینی دوسروں کی باتوں پر نہ صرف دھیان دینے لگی ہے بلکہ عمل بھی کرنے لگی ہے؟ کل اس نے شام کی چائے خود بنائی تھی، کہہ رہی تھی اب سب کچھ سیکھنا پڑے گا، خاص کر چائے بنانا، کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ ایک لڑکی کو کم از کم چائے تو اچھی بنانا آنی چاہیے۔ زویا نے بتایا تو وہ ہنس پڑا۔ ریئلی؟ ویسے آپس کی بات ہے، آج تو چائے انہوں نے نہیں بنائی ہے نا؟ اس نے رازداری سے پوچھا تو زویا بھی ہنسنے لگی۔ نہیں، آج ہم لوگ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اینی وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے کرت، آج آپ کچھ چپ چپ سی ہیں؟ شاز نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ٹھہر گئی۔ آپ کو جھوٹ بولنا نہیں آتا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اینی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تھی، زوردار دستک۔ اینی ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی اور اب اندر داخل ہونے والے وردی میں ملبوس لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ گھر میں اچانک باتوں کی چہکار بند ہو گئی اور سناٹا طاری ہو گیا۔ اچھا ابا جان، چلتا ہوں، اجازت دیجیے۔ احمد باپ کے گلے لگے۔ جاؤ بیٹی، اللہ کی امان میں دیا تمہیں۔ یہ سر جو ندامت سے جھکا ہوا ہے واپسی پر اٹھا کر گردن تان کرانا، ہم تمہیں انشاءاللہ ایسے ہی منتظر ملیں گے۔ شاہ حسین نے ان کی پیٹھ تھپ تھپائی، پھر وہ سب سے باری باری مل کر اللہ حافظ کہہ کر اینی کے سر پر ہاتھ رکھ کر جانے کے لیے مڑے تو آسماں پر نظر پڑی جو سسک رہی تھی۔
سزا تو مجھے ملنی چاہیے تھی امر، جیل تو مجھے جانا چاہیے تھا، میرے کیے کی سزا آپ کیوں بھگت رہے؟ سزا تو ہم دونوں کی ہے آسما، جدائی کی بھاری مشقت کم تو نہیں ہوگی میرا انتظار کرنا، اللہ حافظ۔ وہ الوداعی نظر سب پر ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ قرت پتھر بنی اینی نے اپنے کندھے پر مضبوط گرفت محسوس کی تو رخ موڑ کر دیکھا۔ حوصلہ رکھو، شاز کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح حوصلہ بڑھا رہی تھی، اعتماد بخش رہی تھی۔ ابھی بہت سے لوگوں کو تمہاری جانب سے ملنے والے حوصلے کی ضرورت ہے، اس نے کہا تو اینی نے پلٹ کر دادوں کے گلے لگ کر روتی ہوئی آسما کو دیکھا۔ ماما آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ ہم کوئی کم حوصلے والے بزدل لوگ تو نہیں ہیں۔ آپ کا شوہر میرا باپ رنگے ہاتھوں کسی جرم کو انجام دیتے نہیں پکڑا گیا، بلکہ شیروں کی طرح بہادری سے سینہ ٹھونک کر اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے گیا ہے۔ آسما نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اینی کا چہرہ شدت ضبط کا خماس تھا۔ وہ ہمارے لیے مستقبل کی شاہراہ پر ڈھیروں دیے جلا کر گئے ہیں، امیدوں کے روشن دیے۔ اپنے آنسوں سے ان روشن دیوں کو مت بجھائیے پلیز۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ کمرے سے باہر آ کر سین میں بیٹھے تخت پر بیٹھ گئی۔ سبھی گمسم سے اپنی جگہ بیٹھے تھے۔ معجمی اور سمانہ اندر آسما کے پاس ہی تھی۔ قرت تم رو رہی ہو؟ شاز نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اینی نے جھٹکے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں بالکل خشک تھی۔ تم رو رہی ہو، شاز نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ رونے میں کوئی برائی نہیں ہے، نرم آنکھیں نرم دل ہونے کی نشانی ہے، اور دلوں کو نرم ہی رہنا چاہیے۔ اگر دل سخت ہو جائیں تو پھر ان میں پیار و محبت کا بیج نہیں بویا جا سکتا، اور اگر دلوں میں محبت ناپید ہو جائے تو پھر انسان کی سمت بدلنے لگتی ہے۔ محبت وہ واحد طاقت ہے جو انسان کے قدم مضبوطی سے جما دیتی ہے اور وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ اینی کو پتہ نہیں چلا کہ کب اس کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئی اور اس کا دامن گیلا ہونے لگا۔ اس لیے رونے میں کوئی برائی نہیں، بس ان آنسوں کے پیچھے نا امیدی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نا امیدی انسان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے، وہ اپنے بندوں کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اپنے اللہ سے توقع کرتے ہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اینی نے دائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ کی باتوں میں بہت اثر ہوتا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کے ایمان کی مضبوطی اور اللہ سے اچھی امید رکھنے کی خوبی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ وہ بولی تو شاز مسکرا دیا۔ پتہ ہے، میں نے سوچا ہے کہ جب بھی میرا سامنا شجاع سے ہوگا تو میں اس سے ایک بات ضرور کہوں گی کہ میرے اندر بہت سی بری عادتیں تھیں، مگر میں ایک بری لڑکی نہیں تھی۔ مجھے لوگوں کا طرز عمل برائی پر جمع رہنے پر اکساتا تھا۔ نصیحت کے پلندے میری پیٹھ پر لادنے والے لوگ مجھ میں کیڑے نکالنا فرض عین سمجھتے تھے، میری ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، مگر مجھے کبھی یہ احساس نہیں دلا سکے کہ اس سارے عمل میں کہیں ان کی محبت کا دخل بھی ہے۔ میری سمت بگڑ گئی تھی، کسی کی محبت اسے درست کر سکتی تھی اور کسی کی محبت نے اسے درست کر دیا ہے۔ وہ رک گئی۔ دیکھنا کرد، کہیں میں مغرور نہ ہو جاؤں۔ شاز مسکرایا تو وہ بھی ہنستی۔ آپ کو معلوم ہے میں نے اسموکنگ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ چند لمحے بعد وہ پھر گویا ہوئی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے اسی دن سگریٹ کیس اور لائٹر ڈسٹ بن میں ڈال دیے تھے جس دن میں نے تمہارے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر پھینکا تھا۔ وہ بڑے یقین سے مسکرایا تو وہ ہنس دی۔ پھر کیا خیال ہے؟ شاز نے اسے دیکھا تو اس نے پوچھا۔ کس بارے میں؟ اظہار محبت کے بارے میں۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ در آئی تھی۔ رہنے دے، جب محبت کا یقین کامل ہوتا ہے تو اظہار کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ وہ بھی مسکرا دی۔ ریئلی، میں پھر کہہ رہا ہوں کرت، آپ مجھے مغرور کر دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رہنے دیں گی۔ کوئی بات نہیں، میں غرور توڑ کر آئینہ بھی دکھا دوں گی، اس نے بے نیازی سے کہا تو شاز زور سے ہنس پڑا۔ ناصرہ نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے، محبت اور اعتماد کے ساتھ۔ اے اللہ، میرے امر کو بھی جلد از جلد ہمارے درمیان لوٹا دینا اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمانا۔ بے شک تو سب سے بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ان کی آنکھ سے دو موتی ٹپکے اور چہرے کی سلوٹوں میں گم ہو گئے۔ تو یہ تھا خوبصورت ناول، بہت ہی خوبصورت ناول، اور اس میں شاز کا کریکٹر اتنا پیارا تھا، مطلب بہت ہی پیارا تھا۔ اور اینی کو اس نے جس پیارے طریقے سے سمجھایا، مطلب وہ اس نے دیکھا، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ کسی کو اگر ہم اس طرح نصیحت کریں تو وہ الٹا اثر کرتی ہے۔ اس نے بہت پیار سے اس نے کہا کہ یہ چیز تمہیں نقصان کرے گی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم بہت بدتمیز ہو جو اس طرح کرتی، تم بگڑی ہوئی ہو، یہ ہے وہ، تمہاری عادتیں خراب ہیں۔ تو اس نے بہت پیار سے اس کو منع کیا اور اس نے وہ اسی دن اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو بہت ہی خوبصورت لگا مجھے یہ ناول، اور ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے بھی بھرپور طریقے سے اس ناول کو انجوائے کیا ہوگا۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔